توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، پرچم ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ صدر ذی وقار، آج کا میرا عنوان جوش و جنون، ہمت اور جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کا میرا عنوان اسلام کے ان بہادر سپاہیوں کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہے جو اپنے وطن اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ صدر ذی وقار، آج کا میرا عنوان ان غازیان دین کے ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہے جن کا نام سنتے ہی دشمن کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں صدر ذی وقار، آج کا میرا عنوان یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شائی۔ جی ہاں صدر ذی وقار، یہ وہی غازی ہیں جو صرف اور صرف اپنے وطن کی اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر میدان جنگ میں اترتے ہیں، جنہیں نہ تو مال غنیمت کی طلب ہے نہ ہی کشور کی شائی کا شوق۔ یہ وہی غازی ہیں جن کی للکار سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی غازی ہیں جو اپنے وطن پر اٹھنے والی ہر میلی نظر کو جھکا دیتے ہیں۔ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی نگاہ سے ورنہ، نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی نگاہ سے ورنہ، زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں۔ صدر ذی وقار، میدان جنگ میں جانے والا ہر سپاہی اپنے ساتھ شہادت کا جذبہ لے کر جاتا ہے، لیکن جناب والا شہادت کا شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے اوراق اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں ہمارے وطن کے بہادر سپاہیوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ جس طرح 1965 کی جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر بارڈر کے پاس قبرستان قائم کیا، جس طرح راشد منہاس نے دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیا، جس طرح میجر عزیز بھٹی شہید نے جیم خانہ کلب میں چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کیا، اور جس طرح شہباز ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 نوک باش طیاروں کو تباہ کر دیا، اور جب مقبول حسین کی زبان کاٹ دی گئی، ان کے ناخن چیر دیے گئے اور ان کو پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا گیا، تو انہوں نے اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندان پر پاکستان زندہ آباد لکھا۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ صدر ذی وقار، اگر شہادت کا مرتبہ اتنا عظیم ہے تو غازی بن کر لوٹنا بھی کچھ کم نہیں۔ تاریخ کے اوراق غازیان دین کی بہادری کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ترک قبیلے کا ایک بہت بڑا فاتح جس کے خاندان نے 600 سال تک سلطنت عثمانیہ کے نام سے حکومت کی، جس کا زوال 1924 میں ہوا تھا، اس فاتح کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کا نام سربلند کرنا اور خدا کی راہ میں شہید ہونا، لیکن اس فاتح کی بے مثال فتوحات کے باوجود وہ غازی ہی رہا۔ اسی طرح طارق بن زیاد جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے فاتح تھے، وہ بھی غازی کے مرتبے پر ہی پہنچ سکے، حالانکہ وہ جس بھی علاقے کو فتح کرنے جاتے تھے اپنی کشتیاں جلا دیا کرتے تھے تاکہ فوجیوں کو واپسی کا رستہ نہ ملے اور وہ آگے ہی بڑھتے رہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح خالد بن ولید جو کہ ایک عظیم فاتح تھے، ان کے مقدر میں بھی غازی ہونا تھا۔ صدر ذی وقار، کوئی جنگ ہو، جہاد یا کوئی بھی مقصد، کامیاب ہونے کا پہلا اصول یہی ہے کہ اپنے رب پر توکل کیا جائے۔ صدر ذی وقار، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارا حامی اللہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہماری منزل حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، تلوار کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔